حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں علی عباس چینل بن کی جانب سے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، ہمارے اور آپ کے 8ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ من بکا او ابکا او تبا کا وجبت لہ الجنہ، جو میرے جد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پہ رونے جیسی شکل بنائے اس کے اوپر جنت واجب ہے۔ یہ حدیث بہرحال سننے میں بہت آسان لگتی ہے، لیکن بطور عزادار کچھ ہماری ذمہ داریاں بھی ہیں، یا صرف ہم گریہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ گریہ کرنے کا کیا انداز ہونا چاہیے؟ ایام عزا کی فضا میں اور مجالس کی فضا میں خاص طور سے کس طریقے سے ہم اپنے آپ کو آمادہ کریں کہ ہم مجلس ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تیار ہو سکیں، اور پھر اس کے بعد جب ہم وہاں سے واپس لوٹیں تو ہمارے اندر کیا تبدیلیاں ہونی چاہیے، آیا ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے، اور کیا اس میں صحیح چیزیں ہیں جو ہمیں انجام دینی چاہیے، اور کیا ایسی چیزیں ہیں کہ جو شاید ہم غلطی پہ ہیں ہم اس کو صحیح کر سکتے ہیں۔ اس کا بھی تجزیہ ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا آج کے ایپیسوڈ میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس حوالے سے کیا کیا چیزیں ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اور ہم ایک بار پھر شکر گزار ہیں علی جناب مولانا سید محمد عباس رضوی صاحب کا کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا اور آپ نے اسٹوڈیو میں تشریف آوری کی۔ ہم مہمان کی خدمت میں چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ، جیسا کہ موضوع سے آپ واقف ہیں، ایک عزادار کو مجلس میں جانے سے پہلے کن آداب کا، کن باتوں کا، کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ آپ ذرا اس پہ روشنی ڈالتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد وعلیہ اجمعین۔ سب سے پہلے ناظرین محترم کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں، اور آپ کی خدمت میں بھی سلام پیش کرتے ہیں، اور ون چینل کا ایک بار پھر سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان اہم موضوعات پر گفتگو کے لیے وسیلہ فراہم کیا اور موقع دیا کہ مومنین تک کچھ پیغام پہنچائے جا سکیں۔ اس کے لیے ہم شکر گزار ہیں۔ سوال آپ کا بہت اچھا ہے، بہت خوبصورت ہے، اور معاشرے کی ضرورت ہے۔ ایک عزادار کو کیا کرنا چاہیے، اس کا فریضہ کیا ہے؟ جی دیکھیے، عزاداران امام حسین علیہ السلام کی بہت اہمیت ہے۔ یہ معمولی لوگ نہیں ہیں جنہیں ہم عزادار کہہ کے اور بڑھ جائیں۔ سبحان یہ جب بارگاہ امام حسین میں آ گئے ہیں تو ان کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ صحیح امام حسین نے خود کہا ہے کہ جیسے میرے اصحاب ایسے کسی کے نہیں۔ صحیح تو یہ فضیلت بھی ہونی چاہیے کہ جیسے آقا حسین کے عزادار ایسے کسی کی نہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ کیسے ہوگا؟ جب ہم اپنا کردار پیش کریں گے، جب ہم خود مضبوط ہوں گے کردار، اخلاق، گفتار، رفتار کے حوالے سے۔ اس کو کرنے کے لیے کیسے کیا جائے؟ ہم عزادار مجلس کا اہتمام کرتے ہیں، کچھ لوگ اکٹھا ہو گئے، چلیے ایک خطیب کو بلایا جائے، مجلس ہونی چاہیے۔ مقصد کیا ہے ہمارا؟ مقصد یہ ہے کہ پیغام کربلا کو زندہ کیا جائے، یعنی پیغام خدا کو زندہ کیا جائے، پیغام رسول کو زندہ کیا جائے، جو کربلا میں زندہ کیا، یعنی دین اسلام کو زندہ کیا جائے۔ جب دین اسلام کو زندہ کرنے کے لیے ایک خطیب بلایا جا رہا ہے تو اس خطیب کا بھی معیار الگ ہونا چاہیے۔ اسلام کی معلومات رکھتا ہو، اسلام کو سمجھتا ہو، اسلام کو پڑھا ہو، اسلام کے راستے پہ چل رہا ہو۔ جی پھر ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہوگا کہ اس کی لفاظیاں کتنی اچھی ہیں، وہ بولتا کتنا اچھا ہے، لوگ اس کے آنے پہ کتنا زیادہ آ جاتے ہیں، یہ معیار ہمیں نہیں رکھنا پڑے گا۔ کیوں؟ ہم نے معیار جو بنایا ہے مقصد اور ہدف کے تحت بنایا۔ اگر ہمارا معیار یہ ہے کہ ایک اچھی سی مجلس ہو، پہلے لوگ خوب واہ واہ کریں، بعد میں ہم رو لیں، اور آپ نے جس حدیث کی طرف اشارہ کیا کہ رونا تو ویسے ہی ہم کو جنت دلا دے گا، یہی کافی ہے ہمارے لیے۔ اس کا مس یوز کیا جاتا ہے نا اس حدیث کا، جی کہ ہم نے رو لیا، رونے کی صورت بنا لی، جنت تو ہماری ہو گئی۔ تو پھر ہم اس میں یہ نہیں دیکھیں گے کہ خطیب ہمارا اسلام صراط مستقیم پہ چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے، جی دین بیان کرے گا نہیں بیان کرے گا۔ ہمیں پتہ ہے کہ وہ خود بھی نہیں چل پاتا صحیح سے، وہ لوگوں کو کیا بتائے گا، لیکن یہ ہے کہ بولتا بہت اچھا ہے، زبان بہت اچھی ہے، شستہ رفتہ، اردو ادب پہ بڑا کام ہے۔ ہم لوگ تو بولتے بھی ہیں تو فارسی نکل جاتی ہے بیچ میں، تو یہ بھی ایک اعتراض ہوتا ہے نا۔ تو وہ تو اس نے بڑا کام کر رکھا ہے، بڑی لفاظیاں ہیں اور بڑا سجا سجا کے پیش کرتا ہے، اور ہر جملے پہ واہ 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 ہوتی ہے۔ جی مقصد عزاداروں کو طے کرنا ہوگا، اس لیے کہ خطیب بھی وہی طے کرتے ہیں، صحیح ہے نا۔ صحیح جیسے خطیب کا فریضہ ہے ویسے عزاداروں کا فریضہ ہے کہ اپنی عزا کو کیسے سجانا چاہتے ہیں۔ صحیح ان کا ہدف یہ ہے کہ بہت سارے لوگ آ جائیں، یا ان کا ہدف یہ ہے کہ حسین ابن علی آ جائیں، باقی کوئی آئے یا نہ آئے۔ سبحان اللہ۔ دونوں ہدف میں بڑا زمین اور آسمان کا فرق ہو گیا۔ حسین ابن علی جب ہی آئیں گے جب خطیب صراط مستقیم پہ لے جا رہا ہو،
حسین کے اہداف پہ گفتگو کر رہا ہو، مقصد کربلا کو بیان کر رہا، اللہ اور رسول کو مد نظر رکھ کے بول رہا ہو، جی تبھی آئیں گے نا۔ جی ہر جگہ تو نہیں آ جائیں گے امام حسین علیہ السلام۔ جب ہم مجلسوں کا انتخاب کرنے کا رکھتے ہیں حق کہ ہمیں کون سی مجلس میں جانا ہے، کہاں بہتر گفتگو ملے گی، تو حسین ابن علی نہیں انتخاب کرتے ہوں گے کہ میں کہاں جاؤں، واہ، جہاں میرے ہدف کے تحت، جہاں میرے مقصد کے تحت گفتگو ہو رہی ہے میں وہاں جاؤں گا۔ تو ہم کہہ ہی سکتے ہیں نا آرام سے۔ تو ان کا بہت بڑا فریضہ ہے، سسٹم سیٹ کریں، خطیب کو موضوع دیں۔ ہمارے معاشرے میں اس چیز کی ضرورت ہے، عقائد لوگوں کے بڑے کمزور ہو رہے ہیں، عقائد کے معاملے میں لوگ انحرافی طرف جا رہے ہیں، تو وہ انحرافی طرف کو مد نظر رکھ کر کے خطیب کو پہلے سے موضوع دے دے، 6 مہینہ پہلے وعدہ کر لے تاکہ خطیب کو کام کرنے کا موقع ملے۔ جی آخری وقت میں وعدہ ہوتا ہے تو یہ بھی کام کرنے کا موقع نہیں ملتا نا۔ تو وہ سجانے کی ضرورت ہے عزاداروں کو اپنی مجلس، اچھا جو وہ کر رہے صحیح، ہیں، جس کے وہ منتظم ہیں۔ یہ جملہ بھی میرا غلط ہے کہ اپنی مجلس امام حسین کی ہوتی ہے جو بھی ہو، جی جس کے وہ منتظم ہے، جس کے لیے امام حسین نے ان کو اپنی نوکری پہ رکھا ہے کہ تم میری عزا کے نوکر ہو، جی تو وہ اس کا فریضہ ادا کریں۔ حسین کے نوکر کی بہت اہمیت ہے، اتنا تو دشمن بھی سمجھتا ہے جی کہ غلام زادے کا ہے، ابا سے جا کے شکایت کیا کہ ہم کو غلام زادے کہہ دیا، کہا ان سے لکھوا لو، ان کے غلاموں کی بہت اہمیت ہے، جی جی محشر میں کام، تو اتنا تو دشمن سمجھتا ہے۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جب ہم ان کے عزادار ہیں، جب ہم ان کے خادم ہیں، جب ان کے نوکر ہیں، تو ان کے مقصد اور ہدف پہ ہم نہیں چلیں گے تو کون چلے گا، ہم نہیں اہتمام کریں گے تو کون کرے گا۔ رونا میں آپ کے لیے واضح کر دوں، آپ نے حدیث بھی پڑھی ہے، رونا ہمارا مقصد نہیں ہے، اچھا رونا مقصد تک پہنچنے کا وسیلہ ہے۔ وسیلہ ہے، سبحان اللہ، جب روتی ہوئی آنکھوں سے ہم دعا کرتے ہیں مولا اپنے راستے پہ چلائیے، بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ ہم کہتے ہیں آقا ہم چلنا چاہتے ہیں، آپ کا دست شفقت چاہیے، تو دست شفقت آ جاتا ہے۔ قلب کی گہرائیوں سے یہ گفتگو اپنے آقا اور مولا سے ہوتی ہے، اسی لیے کہا کہ رو گے تو سب صحیح ہو جائے گا، رو گے تو محبت میں رو گے نا، جی جب محبت دل میں اتاری ہے تو سیرت خود بخود آئے گی نا، تو سیرت نہیں ہے تو روتے ہوئے آنسوؤں سے، بہتے ہوئے آنسوؤں سے کرو۔ یہ آنسو تمہارے وجود میں انقلاب لانے کا ذریعہ بنے، پھر ان آنسوؤں کی اہمیت ہے، پھر اس کیفیت کو بناؤ گے نا جو آنسوؤں کی کیفیت ہے تو جنت واجب ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ تمہاری فکر یہ ہے کہ اپنے وجود میں انقلاب لانا ہے، تو یہ آنسو سبب بن رہا ہے انقلاب لاؤ، یہ آنسو وسیلہ بن رہا ہے مقصد حسین تک پہنچ جاؤ، یہ آنسو وسیلہ بن رہا ہے جو عزاداری کا حق ہے اسے ادا کرو، پھر ان آنسوؤں کی اہمیت ہے۔ صرف رونا اگر رکھ دیا جائے تو آپ خود قبول نہیں کریں گے، حدیث پڑھنے کے بعد بھی آپ قبول نہیں کریں گے کہ فقط رونا ہے، چاہے جو کرو فقط روتے رہو، تم بھی سب کچھ کرو، فرش اعضا پہ بیٹھ کے 2 آنسو رو لو، جنت تمہاری ہو جائے گی، پھر تو یہ اسلام رہا ہی نہیں نا۔ یعنی اس چیز کو اور اچھے سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ضرورت ہے سمجھنے کو، کن آنسوؤں کی ضرورت ہے، کس پر رونا ہے، جس پر رونا ہے اس کے اہداف اور مقاصد کہاں ہیں، آپ کے وجود میں آئے کہ نہیں آئے، پھر بلا وجہ کیوں رو رہے ہو؟ پھر جناب زینب کو ڈانٹنا پڑے گا کہ اب یہ آنسو بہانے سے کیا فائدہ جب مقصد نہ لے سکے، ہدف نہ لے سکے، اے کوفے والو تم روتے ہی رہو گے، اب ان تمہارے آنسوؤں کا، وہ بھی تو امام حسین پہ رو رہے تھے۔ اللہ اکبر، لشکر یزید جب جناب علی اصغر نے سوکھی ہوئی زبان سوکھے ہوئے ہونٹوں پہ پھیری تو لشکر یزید بھی تو رویا۔ آپ لے جائیں گے لشکر یزید کو رونے کی وجہ سے جنت میں؟ صرف رونا نہیں ہے، مقصد اور ہدف کے تحت رونا ہے۔ یہ آنسو تمہاری زندگی میں انقلاب لائے، دشمن کی زندگی کو تمہارے کردار کی وجہ سے اجاڑ دے، اس لیے ان آنسوؤں کی قیمت ہے۔ سبحان اللہ، بہت اجمالی اور بہت یہ آنسو ہماری زندگی میں انقلاب لاتے ہیں، دشمن کی زندگی میں سیلاب لاتے ہیں، سیلاب لاتے ڈبو دیتے ہیں، انہیں نابود کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ ہم کردار کے ساتھ روتے ہیں، ہم اخلاق کے ساتھ روتے ہیں، مقصد حسین کو زندہ کرنے کے ساتھ روتے ہیں، اس لیے اس کی اہمیت ہے۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ قبلہ، بہت اچھے انداز میں بیان کیا۔ ایک سوال اور آپ کی بات سے جوڑتے ہوئے، چونکہ مجلس جہاں ہوتی ہے وہ جگہ بڑی مقدس ہوتی ہے، اور ہم سب کا ماننا ہے کہ شہزادی بھی وہاں تشریف لاتی ہیں، اہل بیت طاہرین بھی، فرشتوں کا بھی نزول ہوتا ہے۔ ایسی جگہ پہ ایک عزادار اگر جا رہا ہے، چاہے اس کا گھر ہو، چاہے پڑوسی کا گھر ہو، چاہے وہ امام بارگاہ ہو، ایسے مقامات پہ اس کو کیا پری ریکویزٹس ہونی چاہیے، کس طرح سے اپنے آپ کو تیار کرے وہاں جانے کے لیے، لباس اور آمادگی، اس کے بارے میں چند باتیں اگر آپ بیان کر دیں۔ یہ بھی بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ ابر رحمت برستا ہے جی بغیر کسی قاعدے اور قانون کے، ہے نا، لیکن یہی بنجر زمین پہ جب برستا ہے تو وہ زمین فائدہ پہنچاتی ہے؟ بے شک، نہیں، بنجر ہی رہ جاتی ہے۔ صحیح، سرسبز زمین پر تو سبزے اگاتے بے ہیں، شک، فوراً رزلٹ دیتی ہے۔ جی پانی ایک ہی ہے، جی پانی نہیں بدلتا،
فرش ازا ایک ہی ہے، ایک ایسے ہی اٹھا چلا آیا، آ کے بیٹھ گیا، ابر رحمت کی طرح فرش ازا پہ بھی کردار برس رہے ہیں، جی لیکن ایک اگر وضو کر کے آیا، ایک صدقے دل سے آیا کہ میں فرش ازا کی عظمتوں کا پورا فائدہ اٹھا سکوں، مولا آپ کی مجلس میں جا رہا ہوں، دعا کر کے آیا، کچھ ایسا مل جائے کہ اپنی زندگی سنوار لیں، سجا لیں۔ سبحان اللہ، ایک یہ سوچ کر کے آیا کہ ان کے یہاں باقر خانی بڑھتی بہت اچھی والی، سبحان چلو آخر میں مصائب میں چلیں گے صحیح۔ تو مجلس میں بھی شریک ہو جائیں گے، باقر خانی بھی مل جائے گی، گھوم کے ایک اور لے لیں گے، 2 مل جائے گی۔ امام حسین علیہ السلام کریم ابن کریم ہے، تم 2 سوچ کے آئے، وہ 4 دلوا دیں گے۔ ان کے یہاں مسئلہ نہیں ہے دینے کا، صحیح۔ لیکن افسوس ہے کہ اتنے عظیم خزانے سے کیا لے کے گئے تم؟ جہاں کردار سنوارے جا رہے تھے وہاں تمہاری قسمت میں باقر خانی آئی۔ سبحان اللہ، اگر تم وضو کر کے آئے ہوتے، سچی نیت سے آئے ہوتے، یہ سوچ کے آئے ہوتے آقا میں جا رہا ہوں، آپ کا دست شفقت رہے گا، خطیب کا بیان رہے گا، میں سنور جاؤں گا، میں نکھر جاؤں گا، تو اسی حساب سے عطا بھی ہوتی۔ یہ فرش ازا، اسی پر خمینی صاحب بھی بیٹھتے تھے، اسی پر ہم لوگ بھی بیٹھتے تھے۔ انہوں نے کہا میں نے اس فرش ازا پہ بیٹھ کے ایران میں انقلاب لا دیا، ماں ہر چداریم از محرم و سفر است، ان کا قیمتی جملہ ہے، اسی محرم اور سفر سے ہم انقلاب لے آئے۔ تو وہ انقلاب لا سکتے ہیں بیٹھ کر کے، اس کا مطلب فرش ازا میں مشکل نہیں ہے، ہم نہیں لے پا رہے ہیں تو یہ ہماری مشکل ہے۔ فرش ازا کی تاثیر تو یہ ہے کہ وہاں بیٹھنے والا زمانے میں انقلاب لاتا ہے۔ اچھا چلیں ہم اس حد تک نہیں ہیں، زمانے میں نہیں لا پاتے، اپنے وجود میں تو لا سکتے ہیں، صحیح، اتنا تو کر لیں کم سے کم، صحیح۔ اپنے وجود کو تو منقلب کر دیں، اسٹارٹنگ پوائنٹ تو وہی ہے۔ حسین کے صدقے میں کر دیں، حسین سے مانگ کے کر دیں، تو بہت ذمہ داری ہے۔ فرش ازا بہت مقدس ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، صحیح۔ لیکن مقدس چیزوں سے فائدہ اٹھانا، اس کے لیے بھی آپ کا ارادہ چاہیے، آپ کی ایکٹیویٹی چاہیے، وہی جو میں نے کہا کہ باوضو ہو کے آئیے۔ یعنی اس کے لیے پھر قبلہ ضروری ہو جائے گا کہ انسان مجلس میں جائے تو پھر ان آداب کا خیال رکھے گا، تو پھر اپنے وقت کی بھی قدر اس کو سمجھ میں آئے گی، بے شک اور بے پھر شک، جو بیان کیا جا رہا ہے اس بیان کی بھی قدر و اہمیت سمجھ میں آئے گی، اور پھر شاید سوال کرنے کا بھی اس کے اندر جو ہے وہ شائبہ پیدا ہوگا۔ بے کہ شک۔ اکثر ہوتا ہے کہ مجالس ختم ہوئیں اور بعض باتیں کہہ دی گئیں اور سن کے نکل گئیں، لیکن آخر میں جو اکثر سننے والے ہوتے ہیں ان کے ذہن میں شبہات رہ جاتے ہیں، بعض اوقات چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کہ بھائی آدھا پیاسا چھوڑ دو سماعت کو، ایک فنی خطابت میں ایک لفظ کہا جاتا ہے کہ تھوڑی سی پیاس رہنے دو تاکہ باقی رہو، خود بھی تفتیش کریں، لیکن اس کے باوجود بھی ایک ماحول جو ابھی ہمیں خالی نظر آتا ہے کہ سوال کرنے والا جو وہ ہے وہ سیٹ اپ نہیں ہے ہمارا اس حد تک، یعنی اس میں کس طرح سے کام کرنا چاہیے۔ آخری سوال میں اجمالاً طور پہ آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ مجلس کے بعد کسی بھی پروگرام کے بعد جو خطیب یا ذاکر وہ بیان کر کے گیا ہے اس کے حوالے سے سوال و جواب کا سیشن ہونا چاہیے، پوچھ تاچھ ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے، اس کے بارے میں؟ یہ آپ نے بہت خوبصورت سوال کیا اور بہت صحیح آدمی سے اور بہت صحیح جگہ کیا۔ دیکھیے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک آپ نے عمل نہیں کیا جی تو آپ کو بولنے کا حق نہیں ہے۔ جی میں سمجھتا ہوں یہاں مجھے کھل کے بولنے کا حق ہے۔ صحیح، میں پچھلے تقریباً 3-4 سال سے، تقریباً پڑھ تو رہا ہوں 6-7 سال سے مغل مسجد میں اشرا، جی جی ماشاء اللہ، لیکن پچھلے 3 سال سے میں نے یہ سیکشن شروع کیا ہے۔ مجلس کے بعد میں 10 منٹ بیٹھ جاتا ہوں ممبر پر ہی خاموش ہو کے، جی اور پھر پبلک کو موقع ملتا ہے کہ آپ سوال کیجئے۔ سوال میں بھی محدودیت نہیں ہے، آپ میری مجلس سے مربوط کیجئے یا جو ذہن میں سوال آئے وہ کیجئے، میں نے وہاں اعلان کر رکھا ہے۔ اچھا، لوگ پوچھتے بھی ہیں، پچھلے سال کی کلپ وائرل ہوئی، ایک اہل سنت سے آ گئے تھے، انہوں نے بھی پوچھا تھا، تو اس طرح کے بے شمار سوالات آتے ہیں۔ وہاں بھی کیا میں نے، چنئی میں پڑھتا ہوں، میں نے وہاں بھی کیا، نیو بامبے میں نہرو قبرستان میں پڑھتا ہوں، میں نے وہاں بھی کیا سوال و جواب، اور لوگ کرتے ہیں اور میں اس کے فائدے دیکھ رہا ہوں الحمدللہ۔ اور ہمارے دوستوں نے بھی کہا کہ ایک بہت اچھی چیز ہے، اور میں نے یہ کہا کہ اس طرح کا اگر رائج ہو جائے معاشرے میں تو آپ جن خطیبوں سے پریشان ہیں وہ پڑھنا بھی چھوڑ دیں گے۔ اچھا، جب انہیں یہ پتہ چل جائے گا کہ ابھی مجلس کے بعد مجھے پوچھا جائے گا، 10 منٹ پوچھا جائے گا تو وہ کہیں گے میں ایسی جگہ نہیں جاؤں گا جہاں پوچھا جائے۔ مشکل ہے نا ان کی، صحیح، بالکل پوچھا جائے گا تو بتاؤں گا کیا؟ اتنی محنت سے تو میں نے مجلس تیار کی، آزمائش ہو جائے گی، 10 کیسٹوں سے سن کے ایک کیسٹ بنائی ہے میں نے، تو یہ کیسے جواب دے گا وہاں؟ تو یہ وہ بھی پریشان ہو جائے گا۔ اور ہر پڑھے لکھے معاشرے میں ضرورت ہے سوال کی، اس کی بلکہ ذمہ داری اور بڑھ جائے گی خطیب کی بھی اس ایسے جی مقام پہ۔ بے شک بڑھ جائے گی، تیاری کر کے ٹھیک ہے۔ ہم اعلان کر دیتے ہیں کہ دیکھیے سلونی کا دعویٰ صرف مولا کائنات پہ زیب دیتا ہے، صحیح، ہم ان کی بزم کے لوگ ہیں، صحیح، آپ پوچھیے، یہاں نہیں پتہ ہوگا تو ہم آپ کو پتہ کر کے بتائیں گے۔ ہم حوض علمیہ سے جڑے ہوئے ہیں، ہم یہ اعلان کر دیتے جی، ہیں کہ ہم وہاں سے جڑے ہیں جہاں ہر سوال کا جواب موجود ہے۔ ہم اس کے بعد عشرے کے بعد وہیں چلے جائیں گے ایران پلٹ کے، وہاں آیت اللہ براج کرام۔ آج کے زمانے میں سہولیت ہے، جی، موبائل نمبر لے لیں گے آپ کا، میسج دیں گے آپ کو، صحیح، آپ کو ہم لاجواب نہیں چھوڑیں گے، اس لیے آپ اپنے سارے سوال کیجیے۔ صحیح، تو
تو الحمدللہ لوگ کرتے ہیں، جواب بھی دیا جاتا ہے. تو یہ جو آپ کا دغدغہ ہے یہ بہت اچھا ہے، اس کو لاجواب نہیں چھوڑنا چاہیے. اور یہ کہ جو میں نے کہہ دیا وہ سنو، جو بیان ہو گیا اور سوال کی گنجائش نہیں حرف ہے. آخر ہے. کسی کو آپ مجبور نہیں کر سکتے. ہمارا دین جبر کا دین نہیں ہے. ہمارے اللہ نے ہمیں اختیار دے کے بھیجا ہے صحیح. کہ چاہو تو قبول کرو، چاہو تو قبول نہ کرو. نہ بھائی کرو. اپنی عقل پہ پرکھو. تو جب اللہ نے اختیار دیا تو آپ کون ہوتے ہیں کسی کو مجبور کرنے والا کہ بس یہی ہے اور اسی پر کرنا ہے؟ آپ نہیں کہہ سکتے. اگر یہ کروانا ہوتا اللہ کو تو 1,24,000 انبیاء بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی. اگرچہ اس بات کو انورٹڈ کاما میں کہتے ہوئے کہ خود سائل کا بھی ایک ادب ہونا چاہیے، ایک سلیقہ ہونا چاہیے سوال کرنے کا، جی کہ جن سے سوال کر رہا ہے اگرچہ آپ ان سے نظریاتی اختلاف بھی رکھتے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ توہین ہو جائے. اس بات سے آپ کتنا اتفاق؟ دیکھیں وہ تو ایک کلی قانون ہے ہمارے یہاں کہ مومن کی آبرو اور حیثیت بہت اہم ہے. جی خطیب اگر خطیب ہو گیا تو اسے کسی کو ذلیل کرنے کا حق نہیں ہے. جی اگر کسی نے سوال کر لیا تو بوڑھے ہو گئے یہ سوال ہی نہیں پتہ، یہ کہنے کا حق نہیں ہے. خوبصورتی سے، پیار سے، معلوم ہو سکتا ہے وہ اپنے لیے نہ پوچھ رہا ہو، ضروری نہیں سائل اپنے لیے ہی سوال کر رہا ہو. اس نے دیکھا کہ اچھا پلیٹ فارم ہے، یہاں سے میرے سوال کا جواب بہت سے لوگوں تک پہنچ سکتا ہے، مجھے پتہ ہے میں پھر بھی پوچھ رہا ہوں. جی جی تو آپ کسی کی توہین نہیں کر یہی سکتے. ذمہ داری خود سوال کرنے والے کے سائل اوپر کی ہے. بھی ہے، ادب و احترام کا خیال رکھے. جی یہ نہیں کہ اگر ایک سوال کا جواب مل گیا ہے تو سوال پہ سوال بقیہ لوگوں کو تشنا رکھ رہا ہے، وہ گھیر لیا اب ہم ان کو چھوڑیں گے، بقیہ لوگوں یہ کو ساری تشنا چیزیں. رکھ لیا. جی جی ایسا نہیں ہے. آپ ایک سوال یہاں پوچھ لیجئے، ٹھیک ہے. آپ کو اگر لگتا ہے کہ بہت سوالوں کی ضرورت ہے تو جہاں مولانا صاحب کا قیام ہے رابطہ کیجئے، وہاں آ جائیے. اور مولانا کو تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکریہ کہ تو نے چند لوگوں کو بھیجا تاکہ میں تیرے دین کی تبلیغ کر سکوں، احیاء امر کر سکوں. آپ نے پچھلے ایپیسوڈ میں حدیث پڑھی تھی امام رضا کی جی کہ پروردگارہ تیرا شکریہ میں احیاء امر کر سکوں. تو یہ نہیں کہ میں استراحت کر رہا ہوں اور میں آرام کر رہا ہوں اور یہ، بلکہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ سوال کرنے والے تو آئے. صحیح. سوالوں کا بھی سلیقہ طریقہ دونوں طرف سے ہونا چاہیے، جواب کا بھی انداز اچھا ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ ابھی تک آپ کو یہی نہیں پتہ. جی جی جس نے امر بالمعروف کرنے کے لیے کہا ہے اس نے سلیقہ بھی بتایا ہے. سبحان اللہ. بوڑھے آدمی سے امام حسن امام حسین، چچا ہم دونوں بھائی وضو کرتے ہیں، آپ بتائیے کس کا صحیح وضو ہے؟ دیکھا تھا اس کا غلط ہے، کہہ سکتے تھے چچا آپ بوڑھے ہو گئے، نانا سے پوچھا نہیں وضو کرنا کیسے چاہیے؟ صحیح یہ حالت ہے آپ کی. لیکن نہیں کہا کہ آپ ہم کو بتائیے کہ کس کا وضو صحیح ہے. صحیح. چچا نے دیکھا دونوں ایک ہی طریقے سے کیا، سمجھ گئے، کہا بیٹو گلے لگا لیا، بچوں تمہارا شکریہ، بڑھاپے میں ہی صحیح لیکن میرا وضو تو صحیح کر دیا. دیکھیے اخلاق سے پیش آئے تو وہ بھی پیش آئیں گے. وہ بھی پیش آئے. تو دونوں طرف کو صحیح رہنا چاہیے. سوال کا حق بنتا ہے قوم کو، جس کو آپ 1 گھنٹے کا لیکچر دے رہے ہیں اس کا حق بنتا ہے آپ کی بات جو نہیں سمجھ پایا وہ آپ سے کنفرم کرے، پوچھے. اور بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کی وضاحت مجلس میں نہیں دی جا سکتی. ضروری ہے کہ اگر آپ کو پوچھنا ہے تو آ کے پوچھئے جہاں پر ٹکے ہوئے ہیں خطیب آپ کے، فریضہ بنتا ہے. بہت بہت شکریہ قبلہ، بہت اچھے انداز میں آپ نے، احسن انداز میں اس کو ادا کیا اور جوابات دیے. ہمیں امید ہے کہ آپ لوگ مستفید ہوں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ اور آپ سے بھی وداع چاہتے ہیں انشاءاللہ اسی جیسے دلچسپ ایپیسوڈ کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.